الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العلی العظیم. صدر محترم، حضرات گرامی قدر، معزز اراکین مرکزی منتظمہ و صوبہ دہلی کے معزز اور باوقار اراکین و ائمہ مساجد، میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات نے مجھے اپنے درمیان کچھ کہنے کا موقع دیا ہے. ہم سب کے لیے یہ باعث فخر ہے اور باعث صد شکر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم جماعت جمعیت علماء ہند سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائی اور اس کے بینر تلے ملت اسلامیہ کی خدمت کا موقع دیا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ہم جمعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے اور عمل سے اس کا ثبوت دے. یہ جماعت ہندوستان کی وہ جماعت ہے جس کا ماضی میں ایک شاندار تاریخ رہی ہے اور حال میں جب ملک پر ایسے حالات آئے ہیں کہ ملک کے مسلمانوں کے لیے اس سے نازک اور اس سے بدتر حالات اس ملک میں نہیں آئے. الحمدللہ یہ جماعت جس طرح سے ملک و ملت کے خدمات انجام دے رہی ہے، ملک کے طول و عرض میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جس کا اس کے مقابلے میں ذکر کیا جا سکے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمیں جماعت کے تعلق سے ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں، ان خراب حالات میں قائد ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سائے عاطفت ہمارے سروں پر اور ملک و ملت کے سروں پر تا دیر قائم رکھے. اس وقت حضرت کی شخصیت صرف ہندوستان کے سطح پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات پر ایسی بصیرت افروز اور ایسی نبض شناس شخصیت آپ کے لیے ملنا مشکل ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جس تنظیم سے وابستہ ہیں اس تنظیم کی قیادت حضرت دامت برکاتہم فرما رہے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے مختلف محاذ پر حضرت سینہ سفر ہو کر کے ملک کے حکمرانوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ملک و ملت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اراکین منتظمہ اور بے اقاہان جمعیت علماء ہند کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خدمات کو ہم اپنے علاقے میں عام کریں اور اس خدمات کے تعلق سے ہم بیداری جائیں. اس وقت اس ملک کی زلفوں کو سنوارنے والی
اس ملک کو آزادی عطا کرنے والی، اس ملک کو ایسا قانون جو قانون اس ملک کے ہر شہری کے لیے زندگی اور وقار اور باعث زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہی نہیں ایک حق عطا کرتا ہے، اس قانون کو بنانے میں جو کردار جمعیت علماء ہند کا رہا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ملک کا بٹوارا ہو گیا اور کریمی لیئر جو یہاں کے بااثر افراد تھے وہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں منتقل ہو گئے، لیکن ہمارے اسلاف نے اس وقت اپنی پگڑیوں کو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے قدموں پر رکھ دیا کہ اس ملک کو چھوڑ کر کے آپ کو جانا نہیں ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کی سرزمین میں آپ کے اکابر اور اسلاف سو رہے ہیں، اس ملک میں آپ کی مسجدیں قائم ہیں، اس ملک میں آپ کے مدرسے قائم ہیں، یہ ملک آپ کی وراثت ہے، آپ کا اپنا ملک ہے۔ حالات کیسی بھی رہیں، جمعیت علماء کبھی حالات کو نہیں دیکھتی ہے، ملک و ملت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ آگے آتی ہے۔ اگر آج یہ دستور نہ ہوتا تو آج اسی دستور کی بنیاد پر اس ملک کے اندر وہ فرقہ پرست طاقتیں، وہ نفرت کا بیج بونے والی طاقتیں، ملک کے دور و عرض میں نفرت پھیلانے والی طاقتیں آج اسی قانون کی بنیاد پر، اسی دستور کی بنیاد پر دستور کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آج ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے۔ میرے دوستو، یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، یہ جمعیت علماء کے وہ کردار ہے جس سے ملک و ملت کے ہر مذہب کے رہنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر جمعیت علماء کانگریس کا ہاتھ پکڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر مجبور نہ کرتی کہ اس ملک کا جو دستور بنے گا وہ ہندو نہیں ہوگا، ہندو راج کا نہیں ہوگا، بلکہ جس طریقے سے جمعیت علماء نے اس ملک کے مختلف مذاہب کے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے ملک کو آزاد کیا ہے، اسی طریقے سے ملک کا جو قانون بنے گا اس قانون کے اندر ہر مذہب کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، امیر غریب ہر طرح کے لوگ، ان کو جینے کا پورا حق دیا جائے گا۔ یہ قانون بنے گا تو قانون ہم بننے دیں گے، اگر یہ طرح کا قانون نہیں بنے گا تو ہم قانون بننے نہیں دیں گے۔ یہ جمعیت کی طاقت تھی، جمعیت کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ جمعیت اڑ گئی تو ملک کا سیکولر دستور ملک کو ملا۔ یہ جمعیت کی تاریخ ہے، ہم اسی جمعیت سے وابستہ ہیں۔ میرے دوستو، جمعیت کا ایک نظام ہے۔ آج صوبہ دلی کی مجلس منتظمہ ہو رہی ہے، مجلس منتظمہ کے اراکین آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اراکین اپنی اپنی جگہوں کے نمائندے ہیں۔ کہا جاتا ہے اور بالکل سچ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کی نمائندہ کوئی جماعت اگر ہے تو وہ جمعیت علماء ہے۔ اسلاف نے ہم کو ایک دستور دیا ہے اور اس دستور کی اساس اور بنیاد نمائندگی پر ہے۔ ہم مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، ان مسلمانوں کے نمائندہ ہیں جو مختلف گاؤں میں رہتے ہیں، ان مسلمانوں کے نمائندہ ہیں جو مختلف قصبات میں رہتے ہیں، ان مسلمانوں کے نمائندہ ہیں جو مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی قیادت ہم کرتے ہیں۔ زمین کی اگر طاقت مضبوط ہوگی تو ہماری طاقت مضبوط ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم میں جو لوگ مقامی جمعیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہی مرکزی جمعیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ انوکھا قانون، یہ انوکھا دستور اور یہ حکمت بالغہ پر مشتمل دستور آپ کو کسی جماعت میں نہیں مل سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی نمائندگی کا حق دیا ہے اور پورے صوبے کی سطح پر دیا ہے، تو ہم پورے صوبے کے اندر اس نمائندگی کا حق ادا کریں۔ کوئی ایسی تنظیم آپ دکھا نہیں سکتے ہیں جس کے اندر جمہوریت
اور جس کے اندر لوگوں کی نمائندگی کا ایسا دستور بنا ہوا۔ ایک شخص، میں یہاں بیٹھا ہوں، رکن عاملہ ہوں، میں مقامی جمعیت جو سرائے میر کی یونٹ ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں، میں ضلع اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، ضلع اعظم گڑھ کی نمائندگی کرنے والی جو تنظیم ہے جمعیت علماء میں اس کا بھی ممبر ہوں۔ میرا تعلق صوبہ اتر پردیش سے ہے، صوبہ اتر پردیش کی جو مجلس منتظمہ بنی ہوئی ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں۔ یہ اتر پردیش مرکز کی ایک اکائی ہے، میں مرکز کے اندر بھی مرکزی مجلس منتظمہ کا میں ممبر ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہمارے اکابر نے بنایا کیوں ہے؟ صرف اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اگر وہ سرائے میر کے اندر جو میرا مقام ہے، جہاں کی میری مقامی جمعیت قائم ہے جمعیت علماء کی، وہاں اگر کوئی پریشانی آتی ہے، وہاں کوئی تقاضا اٹھتا ہے اور جمعیت علماء کی آواز کو اوپر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس مقام پر وہ آدمی آپ کو دستیاب ہے، جو آدمی ضلع میں بھی اٹھائے گا، جو صوبہ میں بھی اٹھائے گا اور جو مرکز میں بھی اٹھائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مقامی جمعیت کے افراد کو اپنے ساتھ دیں۔ آج میرے دوستوں، بزرگوں، اس ملک کے حالات بڑے خراب ہو چلے ہیں۔ اس ملک کے حالات کو پلٹنے کے لیے جمعیت علماء کی فکر اور سوچ کی ضرورت ہے۔ وہ فکر اور سوچ مسلمانوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن وہ فکر اور سوچ کسی تنظیم کے پاس نہیں۔ وہ سوچ ہے کہ پیار اور محبت کی سوچ ہے، وہ سوچ ہے اخوت کی سوچ ہے، وہ سوچ ہے کہ ہر مکتب فکر کو ساتھ لے کر کے چلنے کی سوچ ہے، وہ سوچ ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری جو انسانوں کو تقسیم کرنے والی ہے، جمعیت علماء نے اسے ٹھکرا دیا کہ اس ملک کے اندر اگر ملک کی سالمیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ملک میں امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں، ملک کے ہر شہری کو باعزت زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ٹو نیشن تھیوری اسے آپ کو ملک سے باہر کرنا ہوگا۔ دو قومی نظریے کے ساتھ اس ملک میں اگر آپ رہنا چاہیں تو مذہبی جنون کو ہٹا کر کے آپ اقتدار کے گلیاروں میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ نفرت آمیز اور نفرت کی جو عادی ہے اس کے اندر آپ ڈوب جائیں۔ جمعیت علماء ہے جنہوں نے اسے ٹھکرایا اور متحدہ قومیت کا نعرہ دیا کہ جس دھرتی پر ہم پیدا ہوتے ہیں یہی ہماری پیار اور محبت کی دھرتی ہے، یہی ہمارا وطن ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے پیار اور محبت کریں، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ملک کے لیے اگر خون کی ضرورت ہو تو ہم خون دیں، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے ملک میں اگر کسی پڑوسی پر کوئی آنچ آتی ہے تو اس پڑوسی کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی آسمانی مصیبت آتی ہے، کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے، کسی علاقے میں فساد آتا ہے، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس سیلاب کے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں، یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جینی ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ امیر ہیں یا غریب ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ کیے بغیر ہماری جمعیت، ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ہم کام آئیں، ہر ایک کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کریں، ہر ایک کی مدد کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس سوچ کو ہمارا ملک زندہ کرنا چاہتا ہے اور ملک کے حکمران اس سوچ کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے
کہ اس ملک کو سوچ ہم نے لیا ہے، اس ملک کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ دیا ہے، اس ملک کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ دیا ہے، اس ملک کو مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس ملک کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہماری وہ ہستیاں ہیں، وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے ہر عمل کو ہم اسلام کے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، ان کے تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے نمونے تھے، انہوں نے یہ راستہ، یہ چراغ ہمیں دیا ہے، یہ چراغ گل کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چراغ کو جلانے کے لیے آپ اپنے اندر بیداری لائیں، ہر صوبے کے اندر بیداری لائیں۔ وہ بیداری آئے گی کیسی؟ اسی سسٹم سے آئے گی جو سسٹم دستور نے ہمیں دیا ہے۔ آپ خود اس کے لیے بیدار ہو جائیں، آپ خود اس فکر کے علم بردار بن جائیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک پیار اور محبت سے چلے گا تو آپ اپنے درمیان بھی پیار اور محبت کو پیدا کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اتحاد اگر پیدا ہوگا، ملک کے اندر ہمارے امیر اور غریب ہونے کا امتیاز ختم ہو جائے، ملک کے اندر نفرت ختم ہو جائے، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، آپ کا دستور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے درمیان وہی پیار و محبت پیدا کریں، وہی اتحاد آپ اپنے درمیان پیدا کیجیے، جس اتحاد کی، جس فکر کے آپ انقلاب لانے والی فکر قرار دیتے ہیں، اس فکر کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس فکر کے لیے نمونہ عمل ہم بنیں۔ آج میرے دوستو، جمعیت علماء کی طرف نگاہ امت مسلمہ کی اٹھی ہوئی ہے۔ امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ ایسی صورت میں جمعیت علماء کے سے وابستہ افراد کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے مشن کو لے کر کے چلیں، آپ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کم ہیں، نہیں، آپ مقدار کو نہ دیکھیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تھوڑے لوگ اگر 100% اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں، 100% لوگ اس فکر کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں، 100% لوگ اپنے دستور پر عمل کرنے والے بن جائیں، 100% لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والے بن جائیں، تو یہ 100% لوگ جو ہیں یہ اکثریت پر غالب آنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں مختصر سے لوگ تھے جو مذہب اسلام کو قبول کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر القرون کہا، بہترین زمانہ، بہترین لوگ، جیسے لوگ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ الحمدللہ اس ملک میں آپ کی تعداد تو کروڑوں ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن خوبی کیا تھی؟ خوبی یہ تھی کہ جو لوگ بھی اسلام کو قبول کرنے والے تھے وہ 100% اسلام پر عمل کرنے والے۔ اسی 100% عمل نے ان کو خیر القرون کہہ دیا، بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا۔ آج ہم اس دلی کے لوگ اگر مجلس منتظمہ کے اراکین 300-350 کی تعداد ہے تو یہ دلی پر غالب آ سکتے ہیں، دلی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے اس کا شکر ادا کرنا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس فکر پر 100% خود اس فکر کو اپنانا پڑے گا اور 100% اس فکر کے لیے محنت کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے مشن کو لے کر کے حالات کو نہیں دیکھتے تھے،
بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان نہیں، لیکن وہ اپنی محنت کو کم نہیں کر رہے تھے۔ آج ملک کے حالات اور امت مسلمہ کی جو امید کی نظریں آپ کی طرف ہیں، ہماری طرف ہیں، جمعیت علماء سے ملک میں سارے وابستہ افراد کی طرف ہے۔ ان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اپنے اپنی ریاست میں، اپنے اپنے صوبے میں جمعیت کے کاز کو، جمعیت کی فکر کو، جمعیت کے عمل کو، جمعیت کی تاریخ کو، جمعیت کے اکابر کے تاریخ کو اسے پوچھے پوچھے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے بیداری دیا ہے، ہر مسلمان تک پہنچائیں۔ آپ کے عمل کو دیکھ کر کے، آپ کی محنت کو دیکھ کر کے اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں، جو ہدایت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت سے۔ اس لیے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ مل بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے، باہم مذاکرے کا موقع ہوتا ہے، اکابر کے سننے کا موقع ہوتا ہے۔ ابھی قائد ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لانے والے، ان کی بات ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہوگا۔ ہم یہی سن کر کے نہ جائیں، بلانے کا مقصد کچھ نہیں ہوگا، منتظمہ کا مقصد کچھ نہیں ہوگا، اجلاس عام کا مقصد کچھ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اکابر کی باتوں کو سنیں، اور جو پیغام ہمیں دیا جائے اس پیغام کو لے کر کے ہم اپنے گاؤں میں جائیں، ہم اپنے شہر میں جائیں، اپنے وارڈ میں جائیں، اپنے ضلع میں جائیں، اپنی تحصیل میں جائیں، اور جا کر کے اس پر ہم کام کریں، ہم محنت کریں۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ نے شکر ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی اور نعمتوں کے مطابق آپ نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کی قوت کے اندر، آپ کی اجتماعیت کے اندر، آپ کی طاقت کے اندر وہ اضافہ کرے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اور اگر آپ نے صرف نظر کر دیا، اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا، اس کی ناقدری پر آ گئے، اللہ تعالیٰ چھین دے گا، اللہ تعالیٰ محروم کر دے گا، اور پھر آپ کی اس ناقدری کی سزا آپ کو آخرت میں بھی ملنے والی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، علماء کی خدمت، بذات خود ایک عالم ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا نوازنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ امت کے لیے نمونۂ عمل ہیں، آپ ایک چراغ ہیں، جہاں سے جس گلی سے آپ گزریں گے اس کی روشنی سے لوگ مستفید ہیں۔ اس چراغ کو گل کر کے مت چلیے، اس چراغ کو روشن کرنا چاہیے۔ اور پھر جب اللہ نے، آپ نہ جانے کتنے علماء یہاں ہیں، لیکن ان میں سے آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی جماعت جمعیت علماء ہند کے لیے کیا، آپ کو موقع دیا کہ آپ ملک و ملت کی، ملک کے کونے کونے میں خدمت انجام دے سکتے ہیں، ملک کے حالات کو آپ پلٹ سکتے ہیں، ملک کے حالات کو آپ بدل سکتے ہیں۔ امت آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ امامت کی ذمہ داری، آپ نمائندگی کی ذمہ داری ادا کریں، اپنے اپنے حلقوں میں آپ قیادت کی ذمہ داری ادا کریں۔ یقین جانیے جس طرح سے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ اکبر پر تمام مقتدی اللہ لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھپ جاؤ، چھپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ ریز۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس تاریخ میں آپ کو ملے گا اس جماعت نے جب کبھی آواز لگائی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، یہ دلی آپ کا شہادت دینے والا ہے، یہ رام لیلا میدان آپ کا شہادت دینے والا ہے۔ آپ ہی تو تھے
گلی کوچوں میں جا کر کے آواز لگائی کہ رام لیلا میدان کو بھر دو، تو سارے کے سارے لوگ رام لیلا میدان کو بھرنے والے بن گئے کہ نہیں؟ یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ اس طاقت کو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے اور امت جو ہے، امت کی جو للچائی ہوئی نظریں ہیں اور امت کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی اگر آپ قدر نہیں کریں گے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ موقع آپ سے چھین لے گا۔ آپ دیکھیے جمعیت علماء ان حالات میں مقابلہ کیسے کر رہی ہے۔ بے قصور، بے گناہ، مسلم، غیر مسلم تمام کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ الزام کیا ہے؟ یہ دیش کے نہیں، یہ آتنکوادی ہیں۔ جب ابتدا میں یہ بات آئی تو تمام کی تمام جو وکلا کی ٹیمیں ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اگر کوئی ان کے مقدمے کی پیروی کرے گا تو ہم اسے بخشیں گے نہیں، ہم اس کے لیے پیروی نہیں کریں گے۔ اس ملک میں کون سامنے آیا؟ قائد ملت جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی میدان میں کود گئے۔ نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہو رہے ہیں۔ وہ وقت آیا، یہ وقت آپ دیکھیے یہی ملک ہے جو سب سے بہترین وکلا ہوتے ہیں، جو سب سے ٹاپ کے وکلا ہوتے ہیں، وہ اپنی خدمات کو جمعیت علماء کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب سارے کے سارے وکلا بائیکاٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ حالات کو کس نے بدلا؟ بے گناہ لوگ جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، جو بچے سالوں سال سڑ رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، انہیں کون چھوڑا رہا ہے؟ یہی جمعیت علماء ہے۔ اس کے پاس طاقت کیا ہے؟ کوئی طاقت نہیں۔ اس کے پاس بڑا فنڈ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ملک میں اندازہ لگایا جائے تو بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جن کے پاس جمعیت علماء سے زیادہ پسماندہ ہے، لیکن جمعیت علماء کے پاس کچھ نہیں۔ جمعیت علماء کے اکابر کہتے رہے ہیں، میں نے فضائے ملت رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جمعیت کی زندگی لوگ ہیں، قوم ہے، مسلمان ہے۔ جمعیت علماء ایک ہاتھ سے لیتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتی ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے، جیسے دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ جو ہے لینے اور خرچ کرنے۔ تو جمعیت علماء کی جو خدمات ہیں اس کا عشر عشیر ہزارواں حصہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی میرے یہاں ایک ودھائک صاحب تھے، وہ ایک مسئلے پر کہنے لگے کہ فلاں تنظیم سے میں نے کہا کہ بھائی اس سلسلے میں مجھے کچھ مدد کرنی ہے، آپ نے کتنا اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 لاکھ کیا۔ انہوں نے کہا بتائیے اتنی بڑی تنظیم ہو کر کے جمعیت علماء نے الحمدللہ اس مد میں لاکھوں خرچ کیے۔ یہ جمعیت علماء کا ریکارڈ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری ہمارے لیے باعث فخر یہ چیز ہے، ہم دل کی گہرائیوں میں اس چیز کو اتارے ہوئے ہیں، ہم اپنے اکابر کے تقدس کو، ان کی خدمات کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ کوئی ہم سے کچھ بھی چھین سکتا ہے لیکن ہمارے اکابر کا تعلق ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم جمعیت علماء کے وہ لوگ ہیں کہ جس طریقے سے مذہب اسلام کے لیے ہم اپنی قربانی دے سکتے ہیں، سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی شناخت کو، اپنے اسلام کو ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے ہم جمعیت علماء پر فدا ہونے والے لوگ ہیں، تن من دھن قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہی سبق ہم کو پڑھایا ہے، یہی سبق اگر آج ہم پڑھ لیتے ہیں اور اسی سبق کی نمائندگی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ اپنی تعداد کی
کمیت کو نہ دیکھیے، اپنے اسلاف کی کیفیت کو دیکھیے۔ آج ملک میں انقلاب انشاءاللہ آئے گا، اور آ رہا ہے انقلاب آ رہا ہے۔ حضرت کی باتیں رائے گا نہیں جائیں گی، حضرت کا درد کبھی بیکار نہیں جائے گا، حضرت کے وہ آنسو جو اللہ کی جناب میں شہر میں ملت کے لیے اٹھتے ہیں، وہ آنسو کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ حضرت انشاءاللہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری ساری امیدیں حضرت ہیں، اور حضرت کی آہے سحرگاہی اس ملک کے اندر انقلاب پیدا کرے گی۔ اس ملک میں نفرت کی راجنیت کرنے والے، نفرت کی آندھی چلانے والے اور نفرت کی ہوائیں چلانے والے اس ملک میں انشاءاللہ سر چھپانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ حضرت کا جو پیغام ہے، حضرت کی جو جمعیت علماء کی جو فکر ہے، اس فکر کو ہم لے آئیں اور اپنی ریاست میں کونے کونے تک ہم اسے پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔